اللہ کو نعمتوں کے پردوں میں مت بھول جائیں، خود بھی اللہ کو یاد رکھیں اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی اللہ کو یاد کرائیں، جو ہماری فزیکل نیڈ بھی پوری کرتا ہے اور جو ہمارے لیے بہترین مزیدار خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ ہیومن سروائیول کے لیے یاد رکھیں مزیدار خوراک جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، اور اللہ نے جانوروں کو ایسی خوراک نہیں دی جو مزیدار ہو۔ کبھی کھا کے دیکھیے گا درخت کی بارک، تب پتہ چلے گا۔ بعض جانور کھا رہے ہوتے ہیں بہت مزے سے، بکری کھاتی ہے درخت کی جو بارک کو اردو میں کہتے ہیں چھال، وہ جو درخت کا وہ جو سٹیم سے ہلکی ہلکی لیئرز اس کی اتر رہی ہوتی ہے نا ڈرائی ہو کے، بکری یا بھیڑ یہ اس طرح کے جانور جو ہیں یہ کھاتے ہیں۔ کبھی تھوڑا سا کھا کے منہ میں دیکھیے گا، دھو کے کھائیے گا، پھر بتائیے گا بریانی کی پلیٹ اچھی ہے، بچے سے پوچھے گا بیٹا فرینچ فرائز اچھے ہیں کہ یہ اچھا ہے۔ تو اللہ کا ہر نعمت پر شکر۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اور اللہ نے کھجوروں کے درخت دیے ہیں جو غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ کھجوروں کے درخت کا انڈیکیشن دو اینگل سے بہت ہی امیزنگ ہے۔ قریش مکہ والے کھجور کے درخت کو اچھی طرح جانتے تھے، اور مکہ والوں کے لیے یہ آیت آنا وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ، اس کے اندر آپ کو کیا ایسنس مل رہا ہے کہ وہ کھجور صرف کھاتے نہیں تھے، کھجور صرف ان کے بیسک نیوٹرینٹس کو پورا نہیں کرتی تھی، کھجور ان کے لیے یمی غذا بھی تھی، پلس کھجور کے پتے اسی میں ان کا اوڑھنا بچھونا بھی تھا۔ کھجور کے پتے ڈرائی کر کے وہ اپنی چھتیں بنایا کرتے تھے، کھجور کے پتوں سے ہی ان کے زیادہ تر میٹریسز چٹائیوں کی شکل میں بنتے تھے، اور آج بھی یہ کام ہوتا ہے۔ کھجور کے پتوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چٹائیاں بنائی جاتی ہیں جس کو ڈرائی کر کے لیوز کو بناتے ہیں۔ ذاتو عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کی پوزیشن میں کوئی چیز ہونا۔ الاکمام کاف کے ساتھ زیر، کم کی جمع ہے، کاف کے نیچے زیر آتی ہے کم، کم عربی زبان میں آتا ہے کورنگ کے لیے۔ یو ول سی دا بیوٹی آف عربک اینڈ انگلش، کورنگ اینڈ کم پروننسیشن ملتی جلتی ہے نا۔ کم واحد ہے، اکمام جمع ہے، کم آتا ہے ون سنگل کورنگ، اکمام مینی کورنگز۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح کر دیا کہ اللہ نے کھجور کے درخت میں کئی فائدے رکھے ہیں۔ کھجور کا پھل بہت مزیدار ہے، کھجور کا درخت اٹ سیلف اس کی روٹس بہت ڈیپ ہوتی ہیں، تو آپ کو جا جا کر ہر دوسرے دن اس کو پانی نہیں ڈالنا ہوتا۔ کھجور صحرا میں سروائیو کر جاتا ہے۔ کھجور کا درخت، کھجور کا پھل اٹ سیلف بلیسڈ ہے، کئی احادیث میں اس کے فائدے آپ کو ملتے ہیں۔ کھجور کا درخت بھی اور کھجور کے پتے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو قریش شان نزول کے پوائنٹ آف ویو سے اس نعمت کو فوراً سمجھ سکتے تھے اگر سمجھنا چاہتے، اور آج 2019 میں یہ ڈیٹ پام ٹریز ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح سے اپیل کرتا ہے۔ جتنی ٹریول ایجنسیز ہیں وہ ڈیٹ پام ٹریز کو اسکیپ ٹو پیراڈائز کر کے آپ کے لیے کتنے پیکیجز دیتی ہیں آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بہترین طریقے سے دو چیزوں کو مینشن کیا، پھل وہ جو کھا کر انسان کو خوشی ملتی ہے ذائقے کے ساتھ ساتھ، نیوٹرینٹس کے ساتھ ساتھ، اور اس میں اسپیسیفکلی آپ کو اور مجھے اللہ تعالیٰ نے کھجور کا بتایا۔ ذات الاکمام میں ایک اور مفہوم کیا گیا ہے، کورنگ ہے نا، غلاف ہے۔ فوڈ اینڈ فروٹ انڈسٹری ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو آج بھی دنیا میں چل رہی ہے، اور اسی فروٹ پروسیسنگ انڈسٹری کے اندر پیکیجنگ انڈسٹری بہت بڑی ہے۔ آپ دیکھیں جو اللہ نے پھلوں کے چھلکے بنائے ہیں، کورنگز بنائی ہیں، جو پیل ہوتا ہے پھلوں کا، انسان کی پیکنگ کے مقابلے میں کس قدر فائدہ مند ہے۔ انسان کی پیکنگ، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ٹیٹرا پیکس میں، ہم جوس کو بند کرتے ہیں ریپنگز میں، واٹر باٹلز میں، پلاسٹک باٹلز میں یا کینز میں، اور یہ سب وہ کانٹینٹ ہے جو پلانٹ ارتھ کو صرف پولیوٹ کر رہا ہے۔ اٹس اے پوائزن فار دا ارتھ۔ یہ انسان کی ریپنگز ہیں۔ اللہ کی ریپنگز کیسی ہیں؟ میلن ہو یا واٹر میلن ہو یا آم ہو یا کیلا ہو یا اورنج ہو، آپ اور میں تو پھینک دیتے ہیں، کون کھاتا ہے؟ جانور کھاتے ہیں۔ ڈیکمپوز ہو جائے تو بہترین فرٹیلائزر بن جاتا ہے۔ پلس آج کے دور میں میک اپ انڈسٹری پھینکتی نہیں ہے ان چیزوں کو۔ سارا مہنگا میک اپ آپ کا جتنا بھی بنتا ہے وہ سارا فروٹ پیل سے، فروٹ ایکسٹریکٹ سے بنتا ہے۔ اسکربز بنتے ہیں
لوشنز بنتے ہیں، آپ کے لیے فلالیس سکن کے لیے کریمز بنتی ہیں. کہاں سے بن رہی ہیں؟ اس سے جو ہم نے ویسٹ کر دیا. یہ اللہ کی نعمت کی وہ ریپنگ ہے، پھلوں کا وہ پیل ہے جس کو ہم گاربیج میں ڈال دیتے ہیں. اللہ نے ہر چیز اتنی پریسائز اور اتنی بیلنسڈ بنائی ہے. کبھی آپ سب نے کیا ہوگا، اورنج کا چھلکا اور اس کی خوشبو از دا بیسٹ ریمیڈی. ہماری تو بزرگ بتاتے تھے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فریج اور فریزر میں کبھی کوئی بری اسمیل نہ آئے، بیکاز بہت سے مکس کھانے ہوتے ہیں، تو آپ کسی پورشن میں نیٹ میں بند کر کے اورنج پیل رکھ دیں تو آپ کی فریج میں کبھی کوئی اسمیل نہیں آئے گی بری والی. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو شکر ادا کرنے کے لیے بتائی ہیں. اللہ کی ہر نعمت بہترین ہے، اور دنیا کی نعمتیں وہ نعمتیں ہیں جو عارضی ہیں. پرماننٹ نیکیاں کرنے والے لوگ پرماننٹ جنتوں میں جانے والے ہیں، اور دنیا جنت کی نعمتوں کا صرف ایک گلمس ہے، ہلکا سا گلمس ہے. جس طرح پھل اللہ نے فائدہ مند بنائے ہیں، جس طرح اللہ کا بنایا ہوا پھل کیسے ایک ایک ڈراپلیٹ کے اندر اورنج جوس پیک ہوتا ہے. سوچیں آپ اورنج کھولتی ہیں، سارا جوس آپ پہ گر جاتا. اورنج پیل الگ ہے، پھر اس کے بعد آپ جب اندر سے ایک ایک اس کی جو کاش نکالتے ہیں، اس کے اندر بھی ڈراپلیٹس کے اندر جوس بند ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے چھلکا اتارا پورا جوس آپ کے اوپر گر گیا ڈبے کی طرح. یہ اللہ کی ریپنگز ہیں، اور اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو خوبصورتی، اللہ کی ریپنگز میں بھی آپ کو نعمت، اللہ کی ریپنگ میں بھی آپ کو بیلنس نظر آتا ہے. کوئی بھی چیز ضائع نہیں ہوتی. جبکہ انسان کی ریپنگز کیا ہیں؟ نقصان پہنچانے والی، پوائزن ٹو دا ارتھ. ان دا سیم وے جو فلاسفیز، جو آئیڈیاز، جو شریعت، جو اسلام کی تعلیمات اور جو قرآن اللہ نے دیا ہے، اس کے ہر اینگل میں فائدہ ہے. جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی فلاسفیز لاتا ہے، مین میڈ فلاسفیز، جب انسان اس کے مقابلے میں اپنی خواہشات کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتا ہے، تبھی انسان اپنی زمین کو، اپنی ذات کو اور اپنی سراؤنڈنگ کو فساد کا ماڈل بنا دیتا ہے. آج اپنے آس پاس آپ کو جتنی ڈارک ورلڈ نظر آ رہی ہے، جتنا ریسزم نظر آ رہا ہے، جتنے جھگڑے نظر آ رہے ہیں، جتنا ایک دوسرے کے ساتھ انٹالرنس کا جو بھی مظاہرہ ہے وہ نظر آ رہا ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے مین میڈ تھیوریز کو، اپنی خواہش کو پریفرنس پر رکھا ہوا ہے اور اللہ کی تعلیمات کو بہت دور رکھا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں اسلام کو اڈاپٹ کیا تو زندگی مشکل ہو جائے گی. اللہ قرآن میں کہتا ہے ما انزلنا القرآن لتشقا، ہم نے قرآن تمہیں میزریبل بنانے کے لیے نہیں دیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن پر عمل کیا، اسلام پر عمل کیا تو مائی زندگی ول بی کوائٹ ٹف. شاید میں ہنسنا چھوڑ دوں گی، شاید میں اچھی لگنا چھوڑ دوں گی، شاید میں مسکرانا چھوڑ دوں گی، شاید میں انجوائے کرنا چھوڑ دوں گی، شاید زندگی بالکل ڈل ہو جائے گی، بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی. کیا لگتا ہے ایسے؟ شکر ہے آپ کو نہیں لگتا. باہر تو بہت سارے لوگ ہیں جن کو لگتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، ساری رنگینی ختم ہو جائے گی. حالانکہ رنگینی تو آپ کو اصل میں اس کلام سے وہ نظر آئے گی جو آپ کی آنکھوں کو کبھی ایسا نہیں فیڈ کرے گی کہ آپ آخرت سے غافل ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے اس لیے نہیں لتشقا کہ آپ ہارڈ شپ کا شکار ہو جائیں. اللہ نے قرآن دیا ہے تاکہ ہماری زندگی میں بالکل جیسے پھل کھا کے انرجی آتی ہے، پھل کھا کے سٹیمنا آتا ہے، پھل کھا کے نیوٹرینٹس کی ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہے، پھل کھا کے خوشی ہوتی ہے نا. یہ ساری خوبیاں قرآن پر اپلائی کرتے ہیں. آپ قرآن پر عمل کرنا شروع تو کریں، آپ کو امن نظر آنا شروع ہو جائے گا، پیس نظر آئے گا. جتنا آپ کے اندر پیس آئے گا اتنا آپ کی سراؤنڈنگ میں پیس آئے گا. اگین پیس آنے کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ اب آپ کی زندگی میں کوئی مشکل نہیں آئے گی. مشکل آئے گی بٹ یو ول ہیو کوپنگ میکنزم ان یور ہینڈ تھرو دا قرآن. آپ اپنے آپ کو مشکل میں کھڑا کرنا سکھا دیں گی اللہ کی رحمت سے. یہ ہے پھل کا اور قرآن کا بہترین کمبینیشن، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے انسان کو شریعت ایسی دی ہے جس سے اس کی زندگی میں نہ صرف بیلنس آتا ہے بلکہ ساتھ ساتھ امن بھی آتا ہے، اور اس کی زندگی سٹریس فری ہو جاتی ہے، انسان پر امن ہو جاتا ہے. جیسے آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی،
آپ بالکل ٹھیک تھے، آپ حق پر تھے، آپ کا کوئی قصور نہیں تھا، آپ کے ساتھ کسی نے زیادتی کی، کچھ آپ کو بلی کر دیا، کچھ زیادہ اوور ریاکٹ کر دیا، خدا نہ خواستہ کہیں خاندان میں آپ کو بلا وجہ بدنام کر دیا، ہم؟ آپ کو پتا چلا کہ آپ سٹریس میں آتے ہیں؟ نہیں؟ ارے واہ، میں نے کہا شاید نہیں، تو مجھے بھی سکھا دیں کیسے سٹریس میں نہیں آتے۔ ظاہری بات ہے، انسان ہونے کے اینگل سے تو ہم سٹریس میں آتے ہیں نا، آپ کی غلطی بھی نہیں تھی، سامنے والے نے زیادتی کی۔ کب تک یہ سٹریس آپ کا کنٹینیو کرتا ہے؟ جب تک کہ وہ انسان آ کے آپ کو سوری نہ بول دے، سوری بہن میں نے غصے میں بولا، سوری بہن میں نے زیادہ ہی بول دیا، سوری بہن میں نے خاندان میں جھوٹ بول دیا۔ اور جب تک وہ خاتون یا جو بھی وہ سامنے والے ہیں وہ نہیں آ کر آپ سے سوری بولیں گے، تب تک آپ سٹریس کا شکار رہیں گے۔ قرآن آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ کل کی کلاس کے اکارڈنگلی اڈاپٹ گریس۔ آپ دوسرے کو معاف کرتے ہیں فار یور اون پیس آف مائنڈ۔ سامنے والا کتنا بھی پریشان ہو کر جلتا بھنتا رہے، آپ معاف کر دیں گی، آپ کے سٹریس لیول ایک دم سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے، اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ زیرو لیول پر بھی آ سکتے ہیں اگر آپ اپنے آپ کو اللہ سے توکل پر جوڑ کر رکھیں گے۔ آج میں اپنے ذہن کے سکون کے لیے ہر چیز کو معاف کرتے ہیں، ورنہ آپ نماز پڑھنے بھی کھڑی ہوں گی تو ذہن اسٹریٹجی بنا رہا ہوگا، اب فون آیا نا یہ کہوں گی، اب یہ کہیں گی تو پھر میں یہ کہوں گی، اگر مجھے ان کے بارے میں کسی نے یہ کہا تو میں ان کو یہ بتاؤں گی۔ ڈونٹ ڈو دس۔ قرآن ہماری زندگیوں کو سٹریس فری کر سکتا ہے اور کر سکنے کی صلاحیت میں ہے، اسی لیے ہم قرآن کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں اپنی کریشن سے دیتا ہے، اصل میں اس بڑی مثال کو یاد کرانے کے لیے جس مثال کو الحمدللہ ہم اس وقت کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے دنیا دی ہے، نعمتوں کو انجوائے کریں، اللہ نے انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا۔ اللہ نے کھانا پینا دیا ہے، انجوائے کیجئے، حلال ہو، شریعت کے دائرے میں ہو اور رزق حلال سے ہو، الحمدللہ۔ ہاں، اللہ نے نعمتیں دی ہیں تاکہ آپ اور میں ان نعمتوں سے اللہ تک پہنچ جائیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا مت اچیو کیجئے، اور رب کو بھول کر دنیا جمع مت کیجئے۔ ان دونوں چیزوں میں، ان دونوں صورتوں میں آپ بے چین رہیں گی۔ کہنے کو آپ کے پاس محلات ہوں گے، پیلسز ہوں گے، لیکن آپ کے پاس برکت اور سکون نہیں ہوگا۔ آپ کو بار بار نیند کی دوا کھانی پڑے گی، آپ کو راتوں میں نیند نہیں آئے گی، آپ کو ایک نہ بتائی جانے والی بے چینی ہر وقت لاحق رہے گی اگر یہ دو کام زندگی میں ہیں۔ کسی کا حق مار کر دنیا جمع ہو رہی ہے، رب کو بھول کر، رب سے غافل ہو کر، دین کو بیک برنر پر ڈال کر دنیا جمع ہو رہی ہے۔ انسان میں بے چینی بڑھتی جاتی ہے اور انسان اپنی نعمتوں کو بھی صحیح طرح سے انجوائے نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 11 کے ذریعے ہم کو پرنسپل دے دیا کہ نعمت کو انجوائے کرو، رب کو ذہن میں رکھو، فطرت کو سلامت رکھو، تبھی تم اصل میں اس نعمت کا پھل کھا سکو گے جو تم کو اسپرچولی بھی محسوس ہوگا۔ آگے آیت نمبر 12 میں ایک اور اللہ نے اپنی کریشن کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ آیت نمبر 12، وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، اور بیج بنایا جس میں درخت، پھل، خوشبو، خوبصورتی سب ہے۔ There are lots of meanings of ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانِ، بہت سے میننگ اس کے آتے ہیں۔ اللہ نے بیج بنایا جس میں درخت ہے، پھل ہے، خوشبو ہے، خوبصورتی ہے۔ حب ہا کی زبر کے ساتھ، گرین کو، سیڈ کو، دانے کو کہتے ہیں حب، ہا کی زبر، اور حب ہا کی پیش کے ساتھ محبت۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں شدید تر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کو ٹاپ پرائرٹی پر رکھتے ہیں۔ تو حب کہتے ہیں دانے کو، گرین کو، سیڈ کو۔ ذو آیا یہاں پر، ذو العصفی، ذو ابھی پیچھے جیسے آپ کو بتایا تھا، پیچھے بھی یہ آیا تھا، ذو پوزیسر کے طور پر آتا ہے، ایک اس میں کوالٹی ہوتی ہے کسی چیز کو اپنے اندر پوزیس کرنا۔ جیسے انگریزی میں جس چیز کو آپ اپوسٹرافی سے مینشن کرتے ہیں، عربی زبان میں آپ کو یہ ذو، اور اسی طرح سے آتا ہے ذات، ذال الف تا۔ سورہ لہب ہم پڑھتے ہیں،
وہاں پر آتا ہے سیصلا نارن ذات لہب. ذاتا اور ذو ایک ہی فیملی کے ہیں اور یہ اپوسٹرافی کی طرح کام کرتے ہیں عربی زبان میں جیسے انگریزی میں اپوسٹرافی کام کرتا ہے. مذکر اور مؤنث ہے ذو اور ذات. العصف کیا ہے؟ العصف والریحان، اس کے بارے میں دو اوپینینز ہیں. عصف اور ریحان کیا ہے؟ ایک اوپینین یہ ہے کہ جو بیج ہے ہب، عصف ایک سیڈ کیا کرتا ہے؟ میسو ٹری میں کنورٹ ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. عین صاد فا ایک بہت ہیوج درخت کے لیے بھی عربی زبان میں استعمال ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ دھیان کرانا چاہ رہے ہیں. آپ ذرا خوبصورتی دیکھیں، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک آپ کو بیلنس کا ایک خوبصورت گراف نظر آئے گا. آیت نمبر 5 شروع ہوئی تھی سورج اور چاند سے، پھر بات آئی تھی نجم کی، سورج اور چاند آسمان پر، ستارہ بھی آسمان پر. پھر اللہ نے آپ کو اور میرا دھیان کرایا تھا السما پر، اس پورے ہورائزن پر جو ہمارے سر کے اوپر ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے دھیان کرایا تھا پھر آگے کیا آیا تھا؟ انسان آیا تھا نا، ستارہ آیا، آسمان آیا، آسمان سے میزان آیا اور میزان سے پھر بتایا گیا انسان. انسان کے بعد زمین کو بتایا کہ زمین اور زمین کے اوپر موجود پھل. اب اللہ تعالیٰ زمین کے بھی اندر چلے گئے. دانا، سیڈ، ہر چیز اس کائنات کی پرفیکٹ بیلنس میں ہے اور انسانیت کو سرو کر رہی ہے. صرف انسان ہے جو بار بار اپنے رب کی فرما برداری سے دامن چھڑا کر دور جاتا ہے. عصف والریحان کے اندر، ریحان کے اندر ایک مفہوم آتا ہے. عصف کہتے ہیں بہت میسو ہیوج ٹری کے لیے، اور ریحان کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو پھول آتے ہیں، جو پھول پھل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں اور جو اس پھل کی پھر خوشبو ہوتی ہے. تو ایک میننگ ہے وہ دانا جو میسو ٹری میں کنورٹ ہو جاتا ہے، عصف والریحان، اور پھر اس سے پھول بنتا ہے، اس پھول سے پھر پھل بنتا ہے. دوسرا میننگ عصف والریحان کا یہ ہے کہ یہ فصلوں کے لیے بولا گیا ہے، وہ دانا جو فصل گرو کرتا ہے. عصف والریحان کہتے ہیں وہ فصل، وہ کراپ جو پوری پک کر کھڑی ہو گئی اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر جو پروڈکٹ آنی تھی وہ آ گئی. عصف والریحان بہترین پکچر ہے ایگریکلچرل لینڈ کی. اللہ نے دانے میں، گرین میں صلاحیت دی ہے کہ اگر اس کو پراپر نرشمنٹ ملے تو وہ گرو ہوتا ہے، نرش کرتا ہے اور خود بھی فائدہ اٹھاتا ہے گرو ہونے میں، اس لیے کہ آگے بڑھتا ہے زندگی میں اور اپنی سراؤنڈنگ کو، مخلوقات کو فائدہ دیتا ہے. اگر کبھی آپ نے سفر کیا ہو بائی روڈ آٹم سیزن میں، جسٹ بفور ونٹر، فرام کراچی ٹو لاہور، تو آپ کو فارمز آفٹر فارمز ملتے ہیں براسیکا کے، سرسوں کے. اور اگر آپ سرسوں کے کھیت میں چلے جائیں تو آپ کو اس پورے انوائرمنٹ میں ایک خوشبو محسوس ہوتی ہے، ایک سینٹ ہوتی ہے بہت پیاری سی. محسوس کرنے کی بات ہے نا. فون چھوڑیں گے تو محسوس کریں گے، کانوں میں سے ایئر فونز نکالیں گے تو محسوس کریں گے، ذرا لمبی والی سانس لیں گے تو محسوس کریں گے، اچھا والا انہیل کریں گے تو محسوس کریں گے. عصف والریحان ایک ایسے ایگریکلچرل لینڈ کی تصویر ہے جس میں فصل تیار کھڑی ہے اور بہترین طریقے سے اس پر پھول آیا ہوا ہے، اور اس پھول کی وجہ سے جو کھیتوں کے کھیت ہیں اس نے پورے انوائرمنٹ میں ایک خوبصورت سی خوشبو پھیلا دی ہے. Relate this example with human being. From individual to the collective level. جب ایمان آپ کے دل میں ایک بیج کی طرح آتا ہے اور آپ اس ایمان کو نرش کرتے ہیں قرآن کی تعلیم کے ساتھ، تو آپ کے کردار میں نیک اعمال کے، نیکیوں کے پھل لگتے ہیں. جب آپ کے کردار میں نیکیوں کے پھل لگتے ہیں تو آپ کے کردار کی خوبصورتی، آپ کے کردار کی خوشبو آس پاس کے لوگ محسوس کرتے ہیں. ہر چیز میں رحمان نے آپ کے اور میرے لیے سبق دیے ہیں، ہر قدرت میں آپ کی اور میرے لیے لیسن موجود ہے، ہر لفظ کے اندر ایک مسلمان کے لیے سمجھنے والی گہرائی چھپی ہوئی ہے. جب بہت سے مسلمان ایک جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اڈاپٹ کرتے ہوئے
اسلام کے فرائض پر عمل کرتے ہیں، فطرت پر زندگی گزارتے ہیں، تو جیسے ایک پوری کراپ کھڑی ہو جاتی ہے، فصل کھڑی ہو جاتی ہے، ایسے ہی اس معاشرے میں نیک لوگوں کی وجہ سے پوری سراؤنڈنگ فساد سے بچ جاتی ہے، بیلنس اور جسٹس وہاں قائم ہو جاتا ہے۔ خوبصورتی اپنی جگہ ہوتی ہے، بیلنس اور جسٹس اپنی جگہ ہوتا ہے۔ اللہ چاہتا تو جو ہمیں فصل دیتا، جس فصل سے ہم اپنے نیوٹرینٹس کو گرو کرتے یا کھانے کو گرو کرتے، ضروری نہیں تھا وہ خوبصورت بھی ہوتی، لیکن اللہ نے خوبصورت فصل دی ہے۔ مسلمان کا جنت میں پہنچنا ممکن نہیں ہے جب تک اس کے اخلاق کی خوبصورتی اس کے کردار کا حصہ نہ بن جائے۔ تو آپ کی اور میرے لیے بہترین سبق ہے جو رحمان نے بتایا ہے، اللہ نے تم کو نعمتیں دیں جو دیکھنے میں، اسمیل کرنے میں اور کھانے میں بہترین ہیں۔ دیکھنے میں تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتی ہیں، ذائقے میں بہترین ہوتی ہیں، نیوٹریشس ہوتی ہیں، اور تمہاری آنکھوں کو بھلی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے ایک انسان گھر میں قرآن کی تعلیمات کو اپنے اندر مینیفیسٹ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایک انسان معاشرے میں قرآن کی چلتی پھرتی تصویر بننے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے، خوبصورتی پھیلتی ہے۔ اور یہی چیز مجھے اور آپ کو سورہ رحمان کے ذریعے سکھائی جا رہی ہے۔ اب آگے جو سورہ رحمان میں مقام آ رہا ہے، آیت نمبر 13 کا، یہ وہ ہارڈ کویسچن ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت یونیک وے میں 31 ٹائمز ریپیٹ کیا ہے۔ اٹس اے ریٹوریکل کویسچن جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو کون کون سی نعمتوں کو تم دونوں اپنے رب کی جھٹلاؤ گے، یعنی نعمتوں کی ناشکری پر بات آ رہی ہے۔ پچھلا پورا آیات کا چنک آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 12 تک اللہ تعالیٰ نے اپنی مختلف کریشنز پر بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں گنوائیں جو انسان کی زندگی کا کانسٹنٹلی حصہ ہیں۔ اللہ نے قریش کو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے لیے بہت سے ایسے معجزات کی طرف اٹینشن ان کی کروائی جس کو اگر وہ غور کرتے تو ہر نعمت میں ایک معجزہ امبیڈڈ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اتنی نعمتیں ہونے کے باوجود انسان ناشکرا ہے، تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے، ناقدری کرتا ہے، انگریٹیٹیوڈ کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھوں، کیا جنرلی آج کے انسان، میجورٹی انسان ناشکرے ہیں؟ کیا ہم ناشکرے ہیں؟ ہم ناشکرے ہیں، اور یہ ناشکرا پن ہمارے لیے آج اتنا زیادہ زندگی کا حصہ بن گیا ہے کہ ہم اپنی ناشکری کو ناشکرا سمجھتے بھی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کوئی بھی نہیں، میں ناشکری تھوڑی کر رہی ہوں۔ آپ بچوں سے کہتے ہیں بیٹا بی گریٹفل، وہ کہتے ہیں کس بات پہ؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارے لیے ہر چیز جو دنیا ہے، آج کی دنیا کئی پوائنٹ آف ویو سے ایزی ورلڈ بن گئی ہے۔ نعمتیں ملنے کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اٹس اے ایزی ورلڈ ناؤ۔ آپ کو چیزیں بہت آسانی سے ملنے لگ گئی ہیں، اور خاص طور پر الحمدللہ اب جہاں پر ترقی کر کے انسان پہنچ گیا اور اللہ نے اپنی رحمت سے ہمیں جہاں نعمتوں کے اندر رکھا ہے، یاد رکھیں نعمتوں کا حساب بہت سخت ہے۔ ہم اللہ کو کیا حساب دیں گے اپنی آنکھ کی نعمت کا؟ اس لیے کہ اس آنکھ کی نعمت کا حق یہ ہے کہ اس سے کوئی وہ چیز نہ دیکھی جائے جس کو رب اور شریعت نے منع کیا ہے۔ ہم کیا اپنا کان کا حق ادا کریں گے؟ اس کان کا حق یہ ہے کہ ہم اپنے کان میں وہ کوئی آواز نہ سننے دیں، کان تک نہ جانے دیں جس کو شریعت نے اور اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ کی آنکھیں، آپ کے کان اور آپ کی زبان آپ کے دل کے دروازے اور کھڑکیاں ہیں۔ اگر ہم نے ان کی حفاظت نہیں کی، اگر ہم نے یہاں گارڈز نہیں بٹھائے، ہمارا دل کرپٹ ہو جائے گا، اور جب دل کرپٹ ہوتے ہیں تو انسان ہدایت سے، فطرت سے، شکر سے دور ہو جاتا ہے، اور جب وہ فطرت اور شکر سے دور ہوتا ہے تو ناشکرا ہوتا ہے۔ اس وقت پوری ہیومینٹی میں، جس وقت انسانیت جہاں کھڑی ہے، ہم وہ اس وقت جنریشن ہے کہ ہمارے پاس اس وقت کمفرٹ اور کنوینئنس اپنی ایکسٹریم پر ہے۔ ہم سے پہلے کسی نسل کو اتنا کمفرٹ اور اتنا کنوینئنس نہیں ملا تھا۔
آپ اپنی اگر اپنی نانی کو سوچوں، دادی تو میں نے اپنی دیکھی نہیں، اگر میں اپنی نانی کو سوچوں، آئی ڈو ریمبر میری دادی کے پاس سل تھی. یو ریمبر دیٹ سل؟ وہ پتھر پہ جو چٹنی بناتے تھے. ہم میں سے بہت لوگوں نے کبھی اس پر کچھ بھی نہیں کیا. ہمارے بچے، آپ بچوں سے پوچھیں بیٹا یہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے، وہ کہ ہاں یہ کیا ہوتا ہے، اس پہ رکھ کے کیا کرتے ہیں، اس پہ کھڑے ہو کے کچھ کرتے ہیں. کمفرٹ اینڈ کنوینئنس میں آج ہم جہاں کھڑے ہیں، اور ہم خاص طور پر وہ جنریشن جو اس وقت بٹوین 30 to 50 ہے، یہ جنریشن خاص طور پر وہ جنریشن ہے جس میں ہم نے اپنے نانی دادیوں کے تھوڑے سے ٹف لائف سٹائل دیکھے، اور اب ہم اپنے بچوں کا سپر لگزوریس سٹائل دیکھ رہے ہیں. ہم وہ بیچ کی اس وقت جنریشن ہے. کمفرٹ اور کنوینئنس میں آج کی جنریشن اپنے کلائمیکس پر ہے، اور اللہ نے یقیناً انسان کو عقل دی ہے کہ انسان نے اس دنیا کو اتنا ہارنس کر لیا ہے کہ ہم اس کمفرٹ اور کنوینئنس تک پہنچ چکے ہیں. دنیا ایزیلی اچیویبل ہے، دنیا آپ کے ایک کلک پر موجود ہے. آپ ایک جگہ بیٹھ کر پوری دنیا کی خبریں سن لیتے ہیں. آپ اپنے لاؤنج میں بیٹھ کر امریکہ میں بیٹھی اپنی امی سے بالکل ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ آپ کے سامنے بیٹھی ہیں اسکائپ کال. آپ کے لیے اس وقت دنیا کو ایک کلک میں دیکھنا کہ کہاں دنیا میں اس وقت بارش ہو رہی ہے، کہاں طوفان آ رہا ہے، کہاں سونامی آیا ہوا ہے، کہاں اس وقت کون سا فنکشن ہو رہا ہے. اٹس سو ایزی فار ایوری ون آف اس. سیٹلائٹ سسٹم نے سب کچھ آسان کر دیا. مور اوور 3G 4G نے زندگی کو اور زیادہ کنوینئنس کی طرف دھکیل دیا ہے. لیکن اس کمفرٹ اور کنوینئنس کی وجہ سے آپ یہ دیکھ رہی ہیں کہ جہاں چیزیں خریدنا آسان ہو گئی ہیں، جہاں دنیا حاصل کرنا آسان ہو گیا ہے، جہاں دنیا آسانی سے مل رہی ہے، وہاں نعمتوں کی قدر کم سے کم ہوتی جا رہی. یہ نعمت کا اصول ہے. جب بغیر محنت کے نعمتیں ملتی ہیں تو انسان کو اس کی ویلیو نہیں آتی ہے. ہمارے بچوں کے کمرے، چھوٹے بچے جن کے ہیں، ہمارے بچوں کے کمرے کسی ٹوائے شاپ سے کم نہیں ہیں. لیکن آپ کے بچے کتنے کانٹینٹ ہیں ان کھلونوں کے اوپر، یہ آپ بتا سکتے ہیں. ایک ایک بچہ PSP ایکس باکس کی 40 گیمز ہیں اس کے پاس. آپ میں سے جن لوگوں کو ایکس باکس کی گیمز کا پتا ہے، 40 گیمز کا مطلب پتا ہے؟ کھیل بھی نہیں سکتا پوری گیمز. بعض بچے ویسے کھیل بھی لیتے ہیں پوری راتیں جاگ کے 6 دن اور 7 دن. ایک کھلونا آپ لا کر دیتے ہیں، کتنے دن تک اس کھلونے کی قدر باقی رہتی ہے؟ شاید ودن فیو آورس وہ کسی صوفے کے نیچے بیچارہ کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے. اما اس کی کہیں سے ٹانگ اٹھا کر لاتی ہیں، کہیں سے سیل نکال کے لاتی ہیں. اما کہتی ہیں بیٹا میں نے اتنے پیار سے لا کے دیا تھا، تو اور کیا، بس یوز کر لیا، اب مجھے وہ والا چاہیے اما. جتنی تیزی سے نعمتیں ملیں گی اتنی تیزی سے اس کی قدر کم سے کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ ہو رہا ہے. اور اس کا ایک اور نقصان ہو رہا ہے. ایک تو نعمت کی قدر نہیں ہے، دوسرا نقصان اس کا یہ ہو رہا ہے کہ انسان کانسٹنٹلی صرف اپنے آپ کو انٹرٹین کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے. بس کسی طرح میں خوش ہو جاؤں، میری دنیا ہر وقت میری مرضی کی رہے، میں جیسے چاہوں ویسے زندگی گزاروں. یہ ایک بڑا نقصان ہے جو انسانیت اس وقت آبزرو کر رہی ہے، اس لیے کہ نعمت بغیر محنت کے مل رہی ہے. یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے اور پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ڈیزاسٹر ہے ماؤں کے اینڈ سے کہ بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. اس سے بڑا کوئی ڈیزاسٹر نہیں ہے. بچہ جس وقت جو چیز ڈیمانڈ کرے آپ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں. آپ بچہ نہیں پال رہی، آئی ایم ٹیلنگ یو، آپ مانسٹر پال رہی ہیں. وہ بچہ کل کو نہ آپ کی قدر کرے گا، نعمتوں کی قدر تو اس نے کرنی نہیں ہے، وہ آپ کی بھی قدر نہیں کرے گا، اور اس کے بعد وہ دنیا میں کسی انسان کی قدر کرنا نہیں سیکھ سکے گا، بیکاز اس کو دنیا میں ونڈو شاپنگ کی عادت نہیں ہوگی. ہم بچے تھے تو ہمیں ونڈو شاپنگ کا کانسیپٹ سمجھ آتا تھا. آج کے بچے ونڈو شاپنگ نہیں کرتے. اما کہتے ہیں چلو بیٹا ونڈو شاپنگ کرتے ہیں. کیوں؟ مجھے جو پسند آئے گا وہ آپ دلائیں گی، یا اما کو بہانے سے لے جائیں گے، اس لیے کہ ان کو پتا ہے اما ٹریپ ہو جاتی ہیں ونڈو شاپنگ کے نام پہ، پھر وہاں لیٹ جائیں گے زمین پہ. دلا دینا، اچھا 1 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا، 6 مہینے تک کچھ نہیں مانگوں گا، دلا دینا. یہ ہو رہا ہے.
اور جب یہ ہو رہا ہے، اور مائیں اتنے نرم دل ہیں ماؤں کے، یہ سچ بتائیے گا، آپ کی امی کا دل اتنا نرم تھا؟ اب ایسے ہاں، یہ بھی صحیح ہے، اتنا نہیں مانگتے تھے بٹ مانگتے تھے. میں اگر ریکال کروں تو مانگتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، بٹ ہماری امائیں ڈسپلن تھیں، ان کو تربیت کرنی آتی تھی.